یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہی اللہ کی بھی لعنت ہوئی اور قبول کرتا ہے، اور اللہ تواب اور رحیم ہے، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے وہم کفار، اس حالت میں کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، انہی لوگوں پر لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس لعنت میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، اور ان سے عذاب کو ہلکا نہ کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، اور وہ ڈھیل بھی نہ دیے جائیں گے، مہلت نہ دیے جائیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین گرامی قدر، عنوان موضوع چل رہا ہے ان آیات کے ضمن میں کہ حق ظاہر ہو جانے کے بعد حق کا انکار باعث لعنت ہے۔ اس پر میں نے گفتگو کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ تبلیغ کا حق تب ادا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں جو عقائد، جو مسائل، جو احکامات بیان کیے ہیں وہ سارے کے سارے بیان کر دیے جائیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی بات چھپا لی جائے تو اللہ اپنے پیارے پیغمبر کو کہتا ہے، میرے پیارے پیغمبر آپ نے بھی اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور پھر اللہ پاک نے یا ایھا الرسول بلغ کے تحت 4 مسئلوں کو خصوصی طور پر بیان فرمایا کہ جب تک یہ 4 مسئلے بیان نہ ہو تو تبلیغ کا حق ادا ہو سکتا نہیں ہے۔ سورہ مائدہ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 73 نکالیے۔ 3 مسئلے یا ایھا الرسول بلغ کے تحت آپ نے پچھلے درس میں سماعت فرمائے تھے۔ آج چوتھا مسئلہ کہ جب تک یہ مسئلہ بیان نہ ہو تو تبلیغ کا حق ادا ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ آیت کا نمبر 76 ہے، 76 ہے، یہ آخری صفحہ ہے 6 پارے کا، 76 نمبر آیت۔ فرمایا قل اتعبدون من دون اللہ، یہ چوتھا وہ مسئلہ کہ جب تک اس کا بیان نہ ہو تو تبلیغ کا حق ادا ہو سکتا نہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ کے تحت چوتھا مسئلہ فرمایا قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاف صاف انہیں کہہ دیجئے اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کے علاوہ من دون اللہ ما سوى اللہ ایسوں کی عبادت کرتے ہو ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ مسئلہ بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، خواہ انبیاء کو پکارتے ہو، خواہ اولیاء کو پکارتے ہو، اتقیاء کو پکارتے ہو، اصفیاء کو پکارتے ہو، صوفیاء کو پکارتے ہو، آل مزار آل دربار کو پکارتے ہو، مجذوب ملنگ ننگ تڑنگ کو پکارتے ہو،
سن لو ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، وہ ذرا سے بھی تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ من دون اللہ، ما سوى اللہ، کسی کو ما فوق الاسباب ذرا سا بھی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ پاک نے یہی مسئلہ سمجھانے کے لیے، آپ دیکھیے سورہ اعراف آیت کا نمبر 188 نکالیے، سورہ اعراف 188۔ سبحان اللہ، مل گئی جی 188۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر کل، آپ فرما دیجئے، جہاں بھی اللہ پاک اپنے پیارے پیغمبر کو کل فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ کل، وہاں سے مسئلہ بڑا خاص بیان ہوتا ہے، مسئلہ بڑا خاص مسئلہ بیان ہوتا ہے کل کے ذریعے سے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ کیا کہوں اللہ جی؟ فرمایا کل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ او قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے آپ اعلان کر دیجئے، سنو کل، اللہ میرے سے کلوار ہے، یعنی حکم دینے والا اللہ، کہنے والا اللہ، اور اعلان کرنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں خاتم النبیین ہوں، میں رحمت للعالمین ہوں، میں شفیع المذنبین ہوں، مگر یاد رکھنا میرا رب میرے سے یہ اعلان کروا رہا ہے لا املک لنفسی، توجہ، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں آمنہ کا لال، عبداللہ کا لخت جگر، فاطمہ کا بابا، حسنین کا نانا، سارے نبیوں کا سردار ہو کر کے بھی اپنی جان کے لیے بھی اپنے نفع نقصان کا مالک، جو وہاں مسئلہ بیان کرنا ضروری ہے نا چوتھے نمبر پر، اللہ نے پیارے محبوب سے اسپیشل یہ مسئلہ بیان کروایا۔ سورہ اعراف آیت کا نمبر 188، میرے پیارے محبوب تو اپنی ذات کو پیش کر کہ میں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، رب کے بعد اگر اس پوری کائنات میں اعلیٰ ہستی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پڑھنے میں بخل نہ کیجیے، بالکل نہیں کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ جب بھی نبی پاک کا نام آ جائے تو صلی اللہ اور کبھی نبی پاک کا نام لکھ رہے ہو نا تو ہم جان چھڑانے کے لیے کیا کر دیتے ہیں، محمد لکھ گیا آگے سواد لکھ دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ بھی نامناسب ہے۔ جب بھی آپ تحریر میں لکھ رہے ہوں یا یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ محمد صلی اللہ نام لکھے تو پورا لکھے آگے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی توجہ کیجیے گا، اتنی لمبی لمبی تحریریں لکھتے، جب نبی پاک پر درود پڑھنے کا موقع ہے تو ہم وہاں پہ سواد لکھ دیتے ہیں، ہے پورا لکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرے محبوب آپ انہیں بتائیے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں محمد الرسول اللہ بھی اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا مالک
ہاں جی، اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں۔ جب میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں تو میں تمہارے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کا پیارا محبوب پیغمبر، سارے پیغمبروں کا پیغمبر ہے جی، سارے پیغمبروں کا سردار پیغمبر، سارے نبیوں کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نفع نقصان کے مالک نہیں تو کوئی اور پیر، مولوی، ولی، کتب، ابدال، کوئی گدی نشین، آل مزار، آل دربار، کوئی ولی، کوئی صحابی، وہ بھی کسی کے نفع نقصان کا مالک بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دلیل اللہ کے قرآن کی آپ کے سامنے ہے، نوٹ کیجئے، گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھیے، آگے پھیلائیے، لوگوں کو بتائیے۔ اللہ پیارے پیغمبر سے اعلان کروا رہا ہے، اعلان کروانے والا اللہ، اعلان کرنے والے محمد الرسول اللہ، اور اس اعلان کو ماننے والے اولئک حزب اللہ۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی، توجہ کیجئے گا۔ اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کا منکر ہو جائے علیہ لعنت اللہ۔ ہاں جی، توجہ کیجئے، فرمایا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، الا مگر ما شاء اللہ، ہاں اتنے نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہوں جتنا میرا اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ۔ اگلا مسئلہ بھی بیان کر دیا، فرمایا وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، وہ دیکھتے نہیں ہو اگر میں عالم الغیب ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں ساری بلائیں، ساری خیریں جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور میں محمد الرسول اللہ کو کوئی غم، کوئی برائی، کوئی دکھ، کوئی علم، کوئی مصیبت نہ پہنچتی۔ فرمایا اگر میں عالم الغیب ہوتا تو میں ساری بلائیں، ساری خیریں اپنے لیے کیا کر لیتا؟ اکٹھی کر لیتا۔ اگر میں عالم الغیب ہوتا تو مجھے کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی ضر، کوئی پریشانی نہ پہنچتی۔ پتہ چلا عالم الغیب صرف وہ ذات ہوتی ہے جو خیروں کی بھی مالک ہو اور ضر اور تکلیف اور غموں ان سے بھی کیا ہو؟ پاک اور مبرہ ہو۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ قرآن مجید کے انداز پہ غور کیجئے۔ فرمایا کہ اگر میں عالم الغیب ہوتا میں ساری خیریں جمع کر لیتا اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی، کوئی دکھ، علم، تکلیف نہ پہنچتی۔ حالانکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تکلیفات اللہ کے راستے میں ملی اور دی گئی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی کسی اور نبی کو تکلیفات نہیں ملی جتنی آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفات آئی ہیں۔ اس لیے حضرت والد محترم اس مقام پر حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک جملہ بتایا کرتے تھے، تم کہتے ہو کہ کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی ہے، اگر کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عارض وجود میں آئی ہوتی تو پیارے پیغمبر کو تکلیفیں، بولیے تکلیفیں نہ پہنچتی۔ پیارے پیغمبر کو تو اتنی تکلیفیں پہنچ رہی ہے، جب پہلے دن اعلان کیا کوہ صفا پر پتھر مارنے شروع کر دیے، اتنے پتھر مارے کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لولوان ہو گئے، لولوان ہو کر اتنا خون نکلا کہ آپ کے نالین مبارک، آپ کے پاؤں مبارک کے ساتھ خون کی وجہ سے چمڑ گئے۔ اللہ، اتنا خون بہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بدر کے میدان میں کافر نبی پاک، احد کے میدان میں کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک پہنچ گئے، آپ کے سر مبارک کو بھی
زخمی کر دیا، آپ کے دندان مبارک کو بھی کیا کر دیا؟ شہید کر دیا، آپ کے سر مبارک سے بھی خون بہہ رہا ہے، آپ کے منہ مبارک سے بھی کیا بہہ رہا ہے؟ خون بہہ رہا ہے۔ آپ پر جو ہے وہ لڑکے اباس چھوڑ دیے جاتے تھے، جو آوازیں بھی کستے تھے، جو پتھر بھی مارتے تھے، کانٹے آپ کے راستوں میں بچھائیں گے، آپ پر اوجڑیے پھینکی گئی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کس لیے؟ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اتنی مصیبتیں۔ آپ کا بائیکاٹ کر دیا گیا، آپ کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، ساروں نے بائیکاٹ کر دیا، کھانا پینا بند، بولنا چالنا بند، بائیکاٹ محمد الرسول اللہ اور اس کے ماننے والوں سے۔ آفرین جائے پیارے پیغمبر پر جتنے مصائب آتے تھے اتنا اللہ کی عبادت میں انہیں مزہ آتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں جی توجہ کیجئے، فرمایا کہ دیکھتے نہیں اگر میں عالم الغیب ہوتا ساری بلائیں میں جمع کر لیتا، وما مسنی سوء، مجھے کوئی برائی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ سنو سنو سنو، میں خیروں کا مالک نہیں ہوں، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہ جو قدیر ہے نا، انک علی کل شیء قدیر، بیدک الخیر، اسی کے ہاتھ میں ساری خیریں ہیں، اسی کے ہاتھ میں ساری خیریں ہیں۔ میرا مقام کیا ہے؟ فرمایا ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون۔ سبحان اللہ۔ دوسرے مقام پر فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ان انا، اور میرا مقام ہی ہے، ان انا الا نذیر و بشیر، میں نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں، میں عالم الغیب بھی نہیں ہوں، میں تکلیفوں سے مبرہ اور منزہ بھی نہیں ہوں، میں خیروں کا مالک بھی نہیں ہوں۔ ہاں ان انا الا نذیر و بشیر، اللہ نے مجھے نذیر اور بشیر بنا کے بھیجا ہے۔ جو نہیں مانتے ان کے لیے میں نذیر ہوں، اور جو ماننے والے ہیں ان کے لیے میں بشیر ہوں۔ ان کے لیے میں کیا ہوں؟ بشیر ہوں، بشیر ہوں۔ ہاں جی فرمایا جب تک یہ مسئلہ بیان نہ ہو اس وقت تب تبلیغ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ کل اتعبدون، سورہ مائدہ کی اسی آیت پر آئیے، ہاں 76 نمبر آیت سورہ مائدہ کی، کل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ میرے پیارے پیغمبر اعلان کر کے کہہ دیجئے اتعبدون من دون اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ ایسوں کی عبادت کرتے ہو ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ ہاں جی غیر اللہ نفع نقصان کے مالک، بولیے نا، نہیں، من دون اللہ نفع نقصان کے مالک، غیر اللہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ دوسرا حوالہ اس پر، ایک حوالہ سورہ اعراف کا میں نے پیش کیا، سورہ زمر آیت کا نمبر 38، 23واں پارہ سورہ زمر۔ یہ 24ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے جی،
24वें पारे का पहला صفحہ ہے، اس پر سورہ زمر کی آیت نمبر 38 ہے، 38۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کل یہ دیکھیے نا، آیت نمبر 38 جہاں سے شروع ہو رہی ہے، اس کی پہلی لائن چھوڑ کر نیچے دیکھیے، قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، مل گئی جی؟ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِي قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ قل میرے پیارے پیغمبر، افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، آپ انہیں کہہ دیجئے نا، اے اللہ کے علاوہ جن کو تم معبود سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، آل ان آل سمجھتے ہو، مختار کل سمجھتے ہو، کرنیے برنیے والا سمجھتے ہو، کھوٹی قسمتیں کری کرنے والا سمجھتے ہو، بیڑے تارنے والا سمجھتے ہو، ان ارادنی اللہ بِذُرٍ، اگر میرا اللہ میرے ساتھ ارادہ کرے، بِذُرٍ کسی ذر کا، تکلیف کا، حل ہن کاشفات ذرِّہ، مجھے بتاؤ نا تمہارے ان خود ساختہ معبودوں میں کوئی ایسا ہے جو میرے سے اس ذر پریشانی کو دور کر دے، اس پریشانی اور ذر کو میرے سے کیا کر دے؟ دور کر دے۔ ہے کوئی تو لاؤ سامنے۔ او ارادنی، یا اللہ ارادہ کرے میرے ساتھ بھی رحمتن، کس کا؟ رحمت کا، بلائی کا، اچھائی کا، ہے نفع کا۔ حل ہن ممسکات رحمتی، ہے کوئی ان میں، اور جن کو تم کہتے کھوٹی قسمتیں کری کرنے والا، کسی کو داتا اور کسی کو گنج بخش، کسی کو لجپال ہے، اور کسی کو جو ہے بیڑے تارنے والا، اور کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا، اللہ میرے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے تو کوئی ہے جو میرے تک اللہ کی رحمت نہ پہنچنے دے، بیچ میں ڈکا ڈال دے؟ ہے کوئی ان میں؟ نہیں ہے نا، تو پھر مان لو نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ فرمایا اس لیے سنو، جب اللہ مجھے تکلیف دے تو میری تکلیف کوئی نہیں ہٹا سکتا، اللہ مجھے کوئی بلائی دے، رحمت کا معاملہ کرنا چاہے تو اس رحمت کو میرے سے کوئی روک نہیں سکتا، تو پھر کل حسبی اللہ، بولیے نا کل، بلند آواز سے کل حسبی اللہ، میرے محبوب کہہ دیجئے حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، مجھے اللہ کافی ہے، جو میرے نفع نقصان کا مالک ہے۔ یہ جتنے تم نے بنائی ہیں یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، اس لیے مجھے ان کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ حسبی اللہ، میرا حاجت روا حسبی اللہ، میرا مشکل کشا حسبی اللہ، میرے نفع نقصان کا مالک حسبی اللہ۔ ہاں جی، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی اللہ پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ نفع نقصان کا مالک ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ کل حسبی اللہ، میرے لیے جب کوئی مشرک شرک کی تبلیغ کرے نا تو اسے کیا کہنا ہے؟ کل، ہاں، مشرک کو کیا کہنا ہے؟ کل،
حسبی اللہ، اور جا پڑھیا میرے استے میرا اللہ کافی ہے، میرے لیے میرا اللہ، ہاں میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اور جب کوئی تکلیف پریشانی پہنچ گی نا تب بھی کہا کرو حسبی اللہ، اللہ سوڑے تو میرے لیے کافی ہے، تکلیفیں دور کر دے، پریشانیاں دور کر دے، مسئلہ پھنس گیا ہے اس میں سے نکالنے والا تو ہی ہے، حسبی اللہ ہے، حسبی اللہ، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا، ہاں حسبی اللہ علیہ توکلت۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی توجہ کیجئے۔ اچھا جی، فرمایا یہ مسئلہ بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ کون سا جی؟ جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 76 میں بیان ہو رہا ہے، اور وہ یہ مسئلہ ہے کل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا۔ کہہ دیجئے جن کو تم اللہ کے علاوہ، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر، وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث کا نمبر 2516 ہے، فرمایا وَعَلَمْ جان لو ان الامت لو اجتمعت، اگر ساری امت جمع ہو جائے الا ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک، اگر ساری امت اکٹھی ہو جائے، ساری امت کیا ہو جائے؟ اکٹھی ہو جائے، اور اکٹھی ہو کر کیا کرنا چاہے؟ الا ان ينفعوک بشیء، کہ وہ آپ کو کیا پہنچانا چاہے؟ نفع پہنچانا چاہے، لن ينفعوک، وہ تجھے نفع پہنچا۔ نبی پاک کے الفاظ، ساری امت اکٹھی ہو کر بھی تجھے نفع پہنچا سکتی نہیں ہے، نہیں پہنچا سکتی۔ کیوں؟ فرمایا قد کتب اللہ لک، ہاں صرف وہی نفع تیرے تک پہنچے گا جو نفع اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے، جو اللہ نے لکھ دیا، کسی اور کے نفع پہنچانے سے تجھے نفع پہنچ سکتا نہیں ہے۔ ہاں جی، اور آگے فرمایا کہ وَلَوْ اجْتَمَعُوا، اور اگر ساری کی ساری امت اکٹھی ہو جائے عَلَىٰ أَن يَضُرُّكَ بِشَيْءٍ، یہ کہ وہ تجھے ایک ذرا سی بھی تکلیف پہنچانا چاہے، لم یضرک، وہ تجھے سارے مل کر بھی تکلیف پہنچا سکتے نہیں ہے۔ قد کتب اللہ علیک، مگر جو اللہ نے تیرے مقدر میں تکلیف لکھ دی ہے۔ اللہ فرما رہے ساری کائنات، کیا جی؟ ساری کائنات، کائنات میں انبیاء بھی، اولیاء بھی، اتقیاء بھی، اصفیاء بھی، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ساری کی ساری امت اکٹھی ہو جائے، نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتی۔ ہاں قد کتب اللہ لک، مگر جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دی، اور نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان بھی پہنچا نہیں سکتی۔ فرمایا یہ مسئلہ بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم کے کافروں کو مخاطب کر کے کہا قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ لات منات عزیٰ یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک، یہ ہبل تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ ہاں جس علاقے میں، جس جگہ پر جن کو پوجا جا رہا ہو، ایک حق گو عالم کا یہ فرض بنتا ہے وہ کھل کر یہ مسئلہ بیان کرے، اور بری امام کو کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، سمجھنے والوں، بری امام کھوٹی قسمتیں کھری نہیں کر سکتا۔ اور علی حجویری کو رحمت اللہ علیہ کو گنج بخش سمجھنے والوں، خزانے ان کے پاس نہیں ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ وہ حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکل کشا سمجھ کر پکارنے والوں سنو، اللہ نے حضرت علی کو حق کا ولی بنایا، ولیوں کا سردار بنایا، مگر وہ بھی اپنی جان کے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن ملزم جو ہے وہ چھپا ہوا ہے اور اس نے وار کیا، حضرت علی کو شہید کر دیا۔ جو خود کسی کے وار سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے وہ کسی کا مشکل کشا۔ حضرت علی کا خاندان اعلیٰ خاندان ہے، سبحان اللہ، بالا خاندان، شان والا خاندان۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں کربلا میں کوفی لانتیوں نے تشدد اور ظلم کر کے انہیں شہید کر دیا۔ حضرت علی اپنے بیٹوں، اپنی بیٹیوں، اپنے بچوں کے بھی مشکل کشا نہیں ہے۔ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کو ہے مختار کل سمجھنے والوں سنو، جس پر موت آ جائے، جس پر کیا آ جائے؟ موت آ جائے، جس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور جس کو دفن کر دیا جائے، جس کو کفنا دیا جائے، جس کو دفنا دیا جائے، جس کے لیے دعا کی جا رہی ہو، وہ نفع نقصان کا مالک بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہوتا۔ قُل تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا۔ آگے اللہ پاک نے سبحان اللہ، چلے اس کو پھر کسی مقام پر میں تفصیلی بیان کروں گا۔ فرمایا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ نے فرمایا کہ جن کو تم پکارتے ہو نا اللہ کے علاوہ، اللہ اللہ ہے، باقی سارے اللہ اللہ ہے، باقی سارے من دون اللہ، یہ تو تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ آگے اللہ فرماتے واللہ هو السمیع العلیم، اس لیے کہ اللہ ہی سمیع ہے، اللہ ہی علیم ہے۔ تمہاری پکاروں کو سننے والا اللہ، تمہاری آہوں کو سننے والا اللہ، تمہاری صداؤں کو سننے والا اللہ، تمہاری التجاؤں کو سننے والا اللہ، تمہارے دل کی بات کو جاننے والا اللہ، تمہارے حالات کو جاننے والا اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ واللہ هو السمیع العلیم، اللہ بتانا یہ چاہتی ہے، اور جن کو تم حاجت روا مشکل کشا سمجھ کے پکارتے ہو نا، سارے کے سارے اللہ کے علاوہ کوئی بھی ما فوق الاسباب پکار نہ سنتا ہے نہ حالات جانتا ہے۔ پکارے سننے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ ما فوق الاسباب کسی کے متعلق پکار سننے کا عقیدہ کوئی بھی رکھے، کوئی چھوٹا رکھے کوئی بڑا رکھے، کوئی عام رکھے یا خاص رکھے، کوئی جاہل رکھے یا عالم رکھے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کوئی پیر رکھے یا مرید رکھے، مولوی رکھے یا مقتدی رکھے، امام رکھے یا نمازی رکھے، کوئی بھی رکھے یہ عقیدہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ما فوق الاسباب پکارے سنتا ہے، ما فوق الاسباب حالات جانتا ہے، وہ قرآن کا منکر ہو کر پکا کافر ہے۔ جو اس کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، واللہ هو السمیع العلیم۔ قرآنی فتوے اپنی جگہ حق ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ قرآنی فتووں میں شک کیا جا سکتا نہیں ہے۔ جو فتویٰ اللہ نے لگا دیا، جو نہ لگائے ہیں وہ کیسا عالم ہو سکتا ہے، وہ کیسا مولوی ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی، تو عرض یہ کر رہا تھا، آئیے اپنی سبق کی طرف، سورہ بقرہ میں اپنے سبق کی طرف آئیے۔ ہاں جی،
عرض یہ کر رہا تھا کہ اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللائنون، جو کوئی حق کی بات چھپا لے، قرآن کی بات چھپا لے، قرآنی مسائل کو چھپا لے، اس پر اللہ کی کیا ہوتی ہے؟ لعنت ہوتی ہے۔ فرمایا الا الذین تابوا، اس لعنت سے اگر بچنا ہے نا، اگر آج تک مسئلہ چھپاتے رہے ہو، 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، مسجد میں امام ہو، خطیب ہو، مبلغ ہو، مقرر ہو، ناصح ہو، تقریریں کر رہے ہو اسٹیجوں پر، ہیں زندگی گزر گئی ہے، اب اگر ہوش تھوڑی سی آ گئی ہے نا، اللہ نے سمجھ دے دی ہے، دل ملامت کر رہا ہے، اپنا نفس ملامت کر رہا ہے، یار پیسوں کے لیے ہم اسٹیجوں پر ویسے ناچتے رہے، حق سنایا نہیں ہے، تو فرمایا اس لعنت سے اس لیے اس طرح بچ سکتے ہو، الا الذین تابوا، آپ نے اس جرم پر کیا کرو بھئی؟ ہاں فرمایا اس قبولیت توبہ اور رحمت الہیہ کی شرائط یہ ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ قبولیت توبہ اور رحمت الہیہ کی شرائط یہ ہے، پہلی نمبر 1 تابو، توبہ، آپ نے پچھلے فعل پر ندامت اور اعتراف جرم کہ یار مجھے اللہ نے ممبر و محراب دیا تھا، مگر میں لوگوں کے لعن طعن کے ڈر سے، مشرکین، منافقین، مبتدعین، کافرین کی مخالفت کی وجہ سے، یا اپنے جو ہے نا ماحول کی مخالفت سے بچنے کے لیے میں بات حق کی چھپاتا رہا۔ فرمایا الا الذین تابوا، پہلے نمبر پہ کیا کرے گا جی؟ توبہ کرے، اور سچی توبہ، اپنے پچھلے عمل پر ندامت اور اعتراف خطا، اور نمبر 2 وَأَصْلَحُ، قبولیت توبہ رحمت الہیہ کی دوسری شرط، ہاں جی کیا جی؟ وَأَصْلَحُ، اور اپنی اصلاح کرے، اصلاح یہ کرے کہ آئندہ حق نہیں چھپانا، وَبَيَّنُوا، اور تیسری شرط کیا ہے؟ بیان حق، وَبَيَّنُوا، پیچھے تو چھپاتا رہا ہے نا، اب توبہ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ توبہ کر رہا ہے، اپنی اصلاح کر رہا ہے۔ وَبَيَّنُوا، جو کچھ چھپاتا رہا ہے نا، اب اس حق کو کیا کرے؟ اسٹیج پہ کیا کرے؟ ممبر پہ کیا کرے؟ مجمع عام میں کیا کرے؟ بیان کرے۔ وَبَيَّنُوا، کھول کر بیان کرے، اور یہ بھی ساتھ بیان کرے کہ آج تک میں حق چھپاتا رہا ہوں، میرے سے غلطی ہوگی، میرے سے کیا ہوگی؟ ہاں، حق بات کو تسلیم کرے اور پھر اس کو بیان کرے۔ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ ایسے لوگوں پر دوبارہ جو ہے ان کی توبہ قبول کرتا ہے، اپنی رحمت کے ساتھ آتا ہے، کیونکہ اللہ تواب بھی ہے، اللہ کیا ہے؟ رحیم بھی ہے، اللہ تواب بھی ہے، اللہ کیا ہے؟ رحیم بھی ہے۔ ہاں جی توجہ کیجئے، فرمایا کہ یہ توبہ کی شرطیں ہیں، یہ توبہ کی کیا ہے؟ شرطیں تین، توبہ کرے، اصلاح کرے اپنی، ہیں جی عمل کی درستگی کرے، اور بیان حق، کیا جی؟ بیان حق، پھر توبہ قبول ہوگی۔ مولوی کی توبہ بھی آسان ہے، ہاں، مسئلہ چور مولوی کی توبہ بھی آسان ہے نہیں، اسے بتانا پڑے گا آج تک میں غلط تھا، اب میں صحیح مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ ہاں جی، اور توجہ کیجئے گا، حق بیان کرنے والا بندہ ہو، اس کی مخالفت نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میٹھی زبان کسی کی نہیں تھی، حق بیان ہو انقلاب آتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آپ کے سامنے حضرت والد صاحب جب یہاں آئے تھے کوئی بھی نہیں تھا، سارے مخالف تھے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آج جو یہاں بیٹھے ہیں، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہمارے یہاں وہ محترم شاہ صاحب ہیں، ان کے خط ابو جی کے پاس اب بھی الماری میں محفوظ ہوں گے، دھمکی امیز ہیں، جو جان لینے کی باتیں کرتے تھے، جب کھلا حق بیان ہوتا رہا اللہ نے ان کے دل کی کایا پلٹ دی، اب وہ جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ جان لینے والے جان
انہی شاہ صاحب کا ایک دفعہ کسی نے حیدر والی صاحب کا غلط تذکرہ کیا ان کے سامنے، انہوں نے اس کے منہ پر تھپڑ سیٹ کر دیا، منہ پر ایک دی رکھ گئے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی توجہ کیجیے، بہت سارے ایسے، اب میں کس کس کی مثال دوں، یہ سارے جتنے بیٹھے ہیں الحمدللہ اللہ نے جو ہے قرآن کے رنگ میں ان کو رنگا ہے، قرآن بیان ہوتا رہا، تو وہ کیا مولوی ہے جو 27 سال 28 سال 22 سال 25 سال، ایک ہماری جماعت کے محترم بزرگ تھے دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، تو جماعت میں حضرت والد صاحب کے ساتھ وہ کام کرتے رہے، انہوں نے کہا میں نے اپنی مسجد میں مولوی رکھا ہوا تھا، اس نے 27-28 سال میں 2 بندے بھی موائد تیار نہیں کیے، 2 بندے بھی موائد تیار نہیں کیے۔ ایسے مولوی کی تبلیغ کا کیا فائدہ، اللہ نے منہ پہ مار دینی ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ جو صرف اپنی جو ہے اس نے نوکری اور اپنا ایک جو ہے اس کو وہ نوکری سمجھ کے ایک اپنا جو ہے شعبہ بنا کر اور پیشہ بنا کر پیشہ ور مولوی بنا ہوا ہے، تو ایسے مولوی کی تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جنہوں نے کام کیا سبحان اللہ، حضرت شیخ القرآن، قریب کی مثال دوں، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رحمتاً واسعہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، ہمارے خطیب اسلام ہیں ولی کامل پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رحمتاً واسعہ، ان 2 بزرگوں نے عوامی سطح پر اتنا کام کیا، پورے پاکستان میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ حضرت شیخ القرآن جس گاؤں میں ایک دفعہ بیان کر کے آتے تھے اس گاؤں میں اللہ پاک انقلاب پیدا کر دیتا تھا، آدھے گاؤں، پورے گاؤں بھی مواحد بن گئے۔ آج بھی الحمدللہ ان کی اولاد مواحد ہیں، ایسے گاؤں موجود ہیں آج بھی۔ حضرت بڑے شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رحمتاً واسعہ، وہ گئے جس جگہ پر گئے، کیوں ان کے ہاں خطابت شابت مطمع نظر نہیں تھی کہ جی اچھے شعر پڑھنے ہیں، اچھی سریں لگانی ہیں، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں، مسجع مکفہ الفاظ بولنے ہیں، نہیں، وہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جاتے تھے، اس درد کے ساتھ جاتے تھے یہ لوگ شرک کو چھوڑ کر موحد بن جائے، سادے اپنے انداز میں۔ آپ ان 2 بزرگوں کی گفتگو سنیں، ریکارڈنگز ملتی ہیں، تقریریں موجود ہیں، ہمارے ان دونوں بزرگوں نے اولاً پہلی بات سے کوئی لمبی چوڑی تمہید شید کوئی نہیں۔ آج تو مولی تمہیدیں بناتے رہتے ہیں نا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں، لوگ ہمیں مقرر کہہ دے، خطیب کہہ دے، اور اگر لوگوں نے مقرر خطیب کہہ دیا، اب سامعین کا مجمع 500 بندہ 300 بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اس میں غیر اللہ کی پکار کرنے والے، یہ عقیدہ رکھنے والے کہ جی یہ نبی پاک بھی عالم الغیب، انبیاء بھی حاجت روا مشکل کشا، اللہ کے ولی بھی جو ہے وہ کھوٹی قسمتیں کھری کرتے ہیں، آپ ان کے سامنے سورے لگا گئے، مسجع مکفہ الفاظ بول گئے، 1 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی تقریر کر کے چلے گئے، وہ جو جیسے آیا تھا اسی طرح اٹھ گئے چلا گیا، صرف کانوں کی لذت لے کر، اس کا عقیدہ نہیں تبدیل ہوا، اس کا عقیدہ نہیں تبدیل ہوا، اسے اللہ کی توحید کی بات سمجھ نہیں آئی، ایسی تقریریں اللہ منہ پہ مار دے گا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایسی تقریریں اللہ کیا کرتا ہے؟ منہ پہ مارے گا۔ ہاں اللہ کی رضا کے لیے جہاں کہیں موقع ملے، جب میں نے جو ہے میں اس فیلڈ میں آیا، ابو جی مجھے فرمایا کرتے تھے بیٹا مجھے جہاں بھی کسی نے بلایا ہے نا، میں نے وہاں پہلی اور آخری تقریر سمجھ کے کی ہے، اور جو موقع ملا میں نے وہاں بیان کر دیا اللہ کی رضا کے لیے، مسئلہ حق بیان کر دیا، حجت تام ہو جائے۔ اس لیے جہاں بھی جاؤ نا تو کوشش یہ کرنی ہے حق بات کر کے آؤ۔ کیا کر کے آؤ؟ حق بات کر کے آؤ۔ الحمدللہ ہمارے یہ بزرگ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اور انہی کو آئیڈیل بنانا چاہیے۔ جہاں آپ کو بیان کا موقع ملے بالکل صاف ستھری نکھری ہوئی اللہ کی توحید بیان کرے، مسئلہ الہ بیان کرے، اسی سے انقلاب پیدا ہوگا۔ 2 گھنٹے آپ نے جو ہے وہ فضائل اور مسائل اور عظمتیں بیان کی، اللہ کی توحید ہی کوئی نہیں بیان کی
ہیں، آنے والے اسی طرح اٹھ کے جائیں گے. کوئی سبائی آیا ہوا ہے، کوئی رضائی آیا ہوا ہے، کوئی سدائی آیا ہے. سدائی آپ کی تقریر کے بعد اپنی سدائیت پر قائم ہے، رضائی اپنی رافضیت جو ہے وہ رضا خانیت پر اسی طرح ڈٹا ہوا ہے، شرک پر ڈٹا ہوا ہے، اور سبائی اپنی سبائیت پر، رافضی اپنی رافضیت پر جو ہے اسی طرح قائم دائم ہے. تو آپ کی تقریر میں اس کو سمجھ لیجئے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور سارے آپ کی تعریفیں کر کے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اگلی بار اس مولوی نو پھر بلایا جی، بڑا مزہ آیا ہے. کیا آیا ہے؟ بڑا مزہ آیا ہے. تو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ ہمیں جو ہے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی رضا کی خاطر، بلا خوف و خطر، بلا خوف لومۃ لائم، ہیں آسن طریق پر، گالیاں بھی نہیں نکالنی لوگوں کو، آسن طریق پر جو ہے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ باقی جو ہے اگلا سبق جو ہے اگلے درس میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.